السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج 2026 میں سعودی گورنمنٹ نے بہت سارے بدلاؤ کیے، جیسے کہ بیمار لوگ حج پر نہیں جا سکتے اور انہوں نے بیماریوں کی ایک لمبی لسٹ جاری کی ہے کہ ان بیماریوں میں مبتلا شخص حج کرنے نہیں جا سکتا۔ اب ہیلتھ سرٹیفکیٹ دکھانا ضروری ہوگا۔ عمرے میں بھی بہت سارے بدلاؤ کیے گئے کہ A to Z آپ کے پاس ٹکٹس بکنگ وغیرہ ہونا چاہیے۔ ایک بدلاؤ حال ہی میں 2026 حج کے لیے اور کیا گیا ہے، اور وہ بدلاؤ یہ ہے کہ مسجد نبوی اور مسجد حرم کے اندر فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی بنانے پر بین لگا دیا گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ سعودی گورنمنٹ نے عبادت کا ماحول شانت رکھنے، بھیڑ میں انوشاسن بنائے رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اب حج کے دوران موبائل کیمرے سے تصویریں ویڈیو بنانا پرتیبندھت ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن بدن فوٹوز اور ویڈیوز لینے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، بلکہ اب تو لگتا ہے کچھ لوگوں کے ویڈیوز اور فوٹوز دیکھ کر کہ یہ عمرہ کرنے نہیں گئے بلکہ فوٹو اور ویڈیوز ہی بنانے گئے ہوں۔ مطاف کے اندر حج 2026 میں فوٹو اور ویڈیو بنانا اب پرتیبندھت ہوگا، الاؤ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مسجد نبوی کے اندر روزے پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے جاتے ہیں نا، تو لوگ ایسے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، لائن میں کئی سو لوگ ایسے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اب پرتیبندھت ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ریاض الجنہ میں جب جو انٹری ملتی ہے نا تو وہاں پہ بھی پرتیبندھت ہو، لیکن مسجد نبوی میں اور مسجد حرم میں خاص طور پر مطاف اور روضہ رسول کے پاس ویڈیو اور فوٹو بنانا اب پرتیبندھت ہو چکا ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ کا جو قانون ہے اس کو اگر آپ فالو نہ کریں تو بہت بڑے بڑے جرمانے لگتے ہیں۔ جو لوگ ٹریفک رول فالو نہیں کرتے وہ کئی ہزار ریال کا جرمانہ بھگت چکے ہیں۔ تو اسی لیے اگر یہ قانون 2026 میں سختی کے ساتھ اس کے یہ بھی آ جاتا ہے کہ کوئی اس قانون کو توڑے گا تو کیا ہونے والا ہے، تو اس قانون کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھو، میں ایک بات تو آپ کو ویسے ہی بولنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہم لوگ جو ہے نا جانے میں انجانے میں جیسے بھی بے ادبی بہت کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا دیدار ہم کہتے ہیں کہ قسمت والوں کو ملتا ہے، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کے گھر کا دیدار ملتا ہے، روزہ رسول پر حاضری ملتی ہے۔ تو ادب کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ادب کے ساتھ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے اللہ کے گھر کے سامنے جائیں۔ سوچ کر دیکھیے کہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہماری کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہوں اور ویڈیو کال کے ذریعے ہم دنیا کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی دکھا رہے ہیں۔ اب طواف بھی کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، حالانکہ یہ موقع تو ایسا ہے کہ ہم اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، دوست کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ خانہ کعبہ کا دیدار یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے؟ سوچ کر دیکھیے آپ کے خانہ کعبہ کی عظمت اور خانہ کعبہ کا جلال۔ سوچ کر دیکھو یار کہ یہاں پر کتنے سارے پیغمبر آئے اور اس گھر کا طواف کیا، اور کیسا ان کے اوپر رعب رہتا تھا خانہ کعبہ کا کہ وہ زار و قطار روتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک لمبی لسٹ ہے پیغمبروں کی، بڑے بڑے پیغمبر اس جگہ پر آئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اللہ کا گھر ہے یہ، سوچ کر دیکھو اس جگہ کی عظمت کے بارے میں۔ تو اب یہ کتنے بڑی بے ادبی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے سامنے پہنچیں اور اس طرح سے ہمارا موبائل چل رہا ہو، ہم اس طرح سے ویڈیو بنوا رہے ہوں، بنا بھائی ویڈیو بنا، ویڈیو بنا۔ سوچ کر دیکھو کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ اور اگر بے ادبی ہے تو سوچ کر دیکھو یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں مسلمان جان بوجھ کے نہیں کرتا، ہم لوگوں سے یہ بے ادبی انجانے میں ہوتی ہے۔ روزہ رسول پر آپ دیکھو کہ روزہ رسول پر جب ہم جاتے ہیں، اللہ کے نبی، آخری نبی، تمام پیغمبروں کے سردار، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں، حیات ہیں۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو حضور سنتے ہیں، اور ہم سلام کیسے پیش کرنے جا رہے ہیں؟ ایسے موبائل چلا کے اور حضور کے روزے پر حاضری دے رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی نہیں ہے؟ سوچ کر دیکھو ذرا، صحابہ تو نظریں بھی نہیں اٹھاتے تھے حضور کے ادب میں، ایسے بادب ہو کے کھڑے رہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ گردن بھی نہیں ہلتی تھی۔
ادب میں ایسے ہو جاتے تھے کہ پرندہ اگر اوپر آ کے بیٹھ جائے تو وہ یہ سمجھے گا نہیں کہ وہ کسی انسان کے اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے. گردن تک نہیں ہلتی تھی حضور کے ادب میں. آج ایک چھوٹے سے منتری سنتری سے بھی آپ ملنے جاؤ گے تو ایسے جاتے ہو. میں آج منتری صاحب سے ملنے آیا ہوں, دھکے مار کے بھگائے گا وہ, کہ کوئی ادب اور سلیقہ ہی نہیں ہے. ایسے پولائٹلی آپ ملتے ہیں, ارے سر آپ سے مل کے بہت اچھا لگا اور میری کیا حیثیت سے. ایسے ملتے ہو کہ نہیں ملتے؟ میرے لیے گولڈن اپورچونٹی ہے کہ میں آپ سے ملا ہوں. اور حضور کے روزے پر ایسے صاحب کیمرہ چالو کر کے ایسے 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 کر کے ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کیا حضور کی شان میں بے ادبی نہیں ہے؟ اور اب تو حد ہو گئی ہے کہ جو نئے شادی شدہ جو جوڑے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے ایسے دل بنا رہے ہیں, مسجد نبوی کے سامنے ایسے دل بنا کے فوٹو لے رہے ہیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے فوٹو ویڈیو بنائی جا رہی ہیں. آپ بولو گے اس میں غلط کیا ہے؟ ارے بھائی ہر چیز کا ایک سمے ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. میاں بیوی کے ساتھ یہ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے اس طرح سے ہارٹ بنانا, یہ ایک بند کمرے میں چیزیں اچھی لگتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا مجمع اور وہ بھی خانہ کعبہ کے سامنے آپ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہو, روضہ رسول کے سامنے آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہو, گلے میں ہاتھ ڈال کے آپ ویڈیو بنوا رہے ہو. سعودی گورنمنٹ نے جو یہ قانون بنایا ہے کہ حج 2026 میں اب مطاف کے اندر اور روضہ رسول پر ویڈیو فوٹو بین رہیں گے, بہت اچھا قدم ہے. خانہ کعبہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی اللہ کے بندے سب اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہو بس طواف میں لگے ہوں. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ آپ کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے, جو لوگ طواف کرنے جائیں موبائل بند کر دو, بالکل سائلنٹ کر دو موبائل, اور بہت ادب کے ساتھ, با ادب با نصیب. اسی لیے ادب بہت ضروری ہے. ادب کے بغیر تو پھر ہم اپنے بچوں کی بے ادبی کو برداشت نہیں کرتے. سوچو ذرا, اللہ کے گھر کے سامنے ہم, کیا یہ بے ادبی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے ہم سامنے موبائل میں اس طرح سے؟ ارے بھائی, اب تمہارے گھر والوں کے لیے موبائل پہ دیکھنا زیادہ ضروری نہیں, ان کے لیے تمہاری دعائیں زیادہ ضروری ہیں جو تم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر مانگو گے. اللہ کے رسول کے روزے پر جب جائیں تو بہت ادب کے ساتھ. یہ میری آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے. مجھے امید ہے میری یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. آپ ویڈیو وغیرہ بنائیے, کہیں بھی بنائیے, لیکن مطاف کے اندر آپ موبائل خدا کے واسطے بالکل یوز مت کیجیے. اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو اللہ کے گھر کا چپ چاپ فوٹو لے لیجیے کہ میں اس کو دیکھوں گا, ہے نا. اپنا مت لو اپنا یار, وہاں کیمرہ یوز مت کرو. میں تو کہہ رہا ہوں موبائل ہی مت یوز کرو, روزہ رسول پر موبائل نہ یوز کرو. سمجھ رہے ہو, ادب کے ساتھ. اور سعودی گورنمنٹ نے جو قانون بنایا ہے بہت اچھا ہے, اور انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ بھی ہوگا. مجھے امید ہے میری آپ باتیں آپ لوگ سمجھو گے. اور دنیا کی چیزیں تو دیکھو ختم ہو جانے والی ہیں. ہم مطاف میں ہوں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, بالکل آپ خود سوچ کے دیکھ لو. مجھے امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.